سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 پر 179 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، اسی حالت پر جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ الگ کر دے ناپاک کو پاکیزہ سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی خبر نہیں دے گا، ولیکن اللہ، مگر اللہ، یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اور اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی زندگی گزارو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تم کو بڑا اجر حاصل ہوگا۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھے۔ دیکھیے، صحابہ منافقین دونوں ملے ہوئے تھے۔ صحابہ تو مخلص تھے، مگر کلمہ پڑھ کر منافق بھی ان کے اندر گھس گئے۔ مگر یہ منافق مسلمانوں میں رہ کر ایسی سازش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال دیتے، یا ان کے عقائد کو کھوکھلے بنانا چاہتے، یا اندر ہی اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے، اور اشاروں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی و بے ادبی کرتے۔ مگر مسلمان انہیں پہچان نہیں سکتے تھے، کیونکہ چور باہر سے ہے تو ہم پکڑ لیں گے، گھر میں ہی چور ہے۔
دشمن باہر کا ہے تو ہم پہچان سکتے ہیں، ہمارے دوستوں میں یہ دوست بن کر ہے دشمن، تو اسے ہم کیسے پہچانیں؟ دیکھیے جب جنگ احد کا موقع آیا تو عبداللہ بن ابی تقریباً 300 مسلمانوں کو یہ کہہ کر بلا لیا کہ بھائی ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اپنی رائے پیش کیا، جو ایمان میں کمزور تھے وہ سب پیچھے ہو گئے، مگر اسے بھی لوگ مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ منافق اسے پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں اور منافقوں کو الگ کرنا چاہا۔ وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے مومنو تم جس حالت میں اب ہو کہ تمہارے اندر ہیرے بھی ہیں، کنکر بھی ہیں، سب مل کر ہیں، اللہ تبارک و تعالی تم کو اسی حالت میں نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ گندے کو پاک سے الگ کر دے گا۔ یہ خبیث اس کا معنی ہے گندا، ناپاک۔ یہاں ناپاک سے مراد جس کا دل ناپاک ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، اور جو اپنے دل میں اسلام کی دشمنی رکھتا ہے، منہ پہ کلمہ دل میں گستاخی، ذیاب فی ثیاب، منہ پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ یہ ایسے بھیڑیے ہیں منافق جنہوں نے انسان کا لباس پہن لیا ہے۔ بھیڑیا انسان کا لباس پہن کر آ جائے تو دور سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ واقعی یہ انسان ہے۔ تو منافق اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازوں میں بھی شامل ہوتا ہے، مگر دل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، حضور کی دشمنی، یہ زہر بن کر اس کے دل میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اعلمت امتی، مجھے میری امت کی خبر دی گئی، میری امت کس حالت میں ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون کیسا ہے، یہ مجھے بتایا گیا۔ فعلمت من یؤمن ومن لا یؤمن، میں جان لیا کہ اس میں کون واقعی مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، مومن کا ڈھونگ رچائے بیٹھا ہے۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو صحابہ خوش ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے، مگر منافقین نے کہا کہ کہتے تو ہیں کہ میں مومن کو بھی جانتا ہوں، منافق کو بھی جانتا ہوں، ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے والے ان کی ہی محفل میں بیٹھتے ہیں، مگر وہ ہمیں نہیں پہچانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پہچانتے۔ ان نادانوں کو کیا معلوم کہ تم نادان ہو، خدا کے نبی دانا ہے، باخبر، تو دانا ہے، ما کان اور ما یکون ہے۔ حضور کیا ہے؟ جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، تو دانا ہے، ما کان اور ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ حضور کو جو بے خبر سمجھتا ہے، اصل میں وہی بے خبر ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ نبی کو اللہ نے ہر چیز کی خبر دے دی ہے۔ تو منافق کون ہے؟ کیا نبی کو نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے نبی ان کی علامت سے آپ ضرور بضرور انہیں پہچانتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تعرفهم، آپ انہیں جانتے ہیں، بلکہ مؤکد بلام تاکید اور نون ثقیلہ، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟
اے نبی آپ ضرور بضرور یقینی طور پر پکے طور پر جانتے ہیں ان منافقوں کو، بسیماہم، ان کی علامت سے۔ اللہ نے آپ کو ایک علامت بتائی ہے، اس علامت کے ذریعے آپ فائنڈ آؤٹ کر دیتے ہیں مگر کسی کو آؤٹ نہیں کرتے۔ یہی حضور کا کمال ہے۔ منافق سامنے بیٹھا ہے، حضور جانتے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتائے؟ اگر بتا دیتے تو منافقین دوسرا فتنہ شروع کرتے، کیا بھائی ان کی محفل میں بیٹھے تو بڑی شک کی بیماری ہے، ان کو شک کر کر کے ہم کو نکال دیتے، بھائی کون جا کر بیٹھیں گے؟ یہ نیا فتنہ شروع کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصلحتوں کے جاننے والے، اللہ نے حضور کو نبیوں کا امام بنایا تو یوں ہی نہیں بنایا، ساری خوبیاں حضور کے اندر رکھ دی۔ خدا نے یہ ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ، خدا نے یہ ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ ہر خوبی میں حضور سب سے آگے، عبادت میں نبی سب سے آگے، تقویٰ میں نبی سب سے آگے، علم میں نبی سب سے آگے، سخاوت میں نبی سب سے آگے، شجاعت میں نبی سب سے آگے، اخلاق میں نبی سب سے آگے، نبی سب سے آگے، کوئی نبی کے آگے بھی نہیں، نبی کے برابر بھی نہیں، ہر ایک نبی کے پیچھے ہی، ہر ایک ہمارے نبی کے پیچھے۔ تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقوں نے سرگوشیاں کی، سرگوشیاں، کھس پھس کھس پھس کرنا، اسے کہتے سرگوشیاں کرنا۔ کیا ہم کو سب جانتے بولتے؟ میں جانتا ہوں کہ مومن کون ہے اور کون مومن نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں مگر ہم کو کچھ نہیں بول رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تقریر کی، خطبہ دے رہے ہیں، کہا ما بال اقوام یطعنون فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں کبھی بتاتے، یطعنون فی علمی، میرے علم میں چباتے۔ تم میں سے اپنے بارے میں جو بھی پوچھنا چاہتا پوچھو۔ تو ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ، ان کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، کہا یا رسول اللہ میرے ابا کا نام کیا ہے؟ حضور نے کہا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ جس نے بھی جو سوال کیا حضور نے بتا دیا۔ منافقوں کے کلیجے دہل گئے، کہیں ہمارا راز بھی باہر نہ آ جائے۔ اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں چند منافقوں کو مسجد سے باہر کر دیا۔ خم یا فلان وخرج فإنک منافق، اے اٹھ تو منافق ہے، نکل جا مسجد سے باہر۔ ہمیشہ ایسا نہیں کیا حضور نے، ہمیشہ اس لیے نہیں کیا کہ منافق اسے ایک بہت بڑا پرابلم بنائیں، بہت بڑا ایشو بنائیں، بہت بڑا مسئلہ بنا کر کہیں گے بھائی ان کے پاس جا کر بیٹھے تو ان کو شک آیا تو ہم کو نکال دیں گے۔ بھائی لوگوں کو منع کریں، وہاں جا کر بیٹھیں گے تو ان کے دل میں آئے گا ہم کو پسند نہیں کریں گے تو ہم کو منافق کہہ کر نکال دیں گے، ایسا فتنہ پھیلائیں۔ مگر یہ بھی واضح کرنا تھا کہ اے لوگوں میرا رب باخبر ہے، اس باخبر رب نے مجھے بے خبر نہیں رکھا، مجھے بھی خبر دے دی ہے، تو نکالا۔ بعض صحابہ دیر سے آ رہے ہیں، ان کو پریشانی ہو گئی، ارے یہ منافق منہ لٹکائے ہوئے خاموشی سے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا راز کھل گیا۔ تو انہوں نے سوچا اتنی جلدی جمعہ کی نماز ہو گئی، ابھی تو اذان ہوئی، خطبہ شروع ہوا ہوگا، تو یہ سوچ کر آئے تو ابھی خطبہ ہی جاری ہے۔ تو ایسا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو تم جس حالت میں ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہیں رکھے گا، بلکہ تمہاری جماعت میں جو گندے لوگ گھس گئے ہیں اللہ ان کو جدا کرے۔ تو کیسے جدا کیا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو؟ اس بارے میں علماء کرام مختلف
خیالات پیش کر رہے ہیں، اور سارے خیالات قرآن و حدیث سے لیے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، جس میں اپنی جان کی قربانی دینا پڑتا ہے۔ تو جو وفادار ہے وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جو کھوکھلا ہے، منہ سے محبت ظاہر کرتا ہے، وہ اسی وقت الگ ہو گیا، کھسک کر الگ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے مومن اور منافق دونوں میں امتیاز واقع ہو گیا، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے سے آئسولیٹ کیا، ایک کو دوسرے سے کیسے جدا کیا، ایسا حکم دیا کہ وفادار ہی اس پہ عمل کر سکتا ہے، بے وفا نہیں کر سکتا۔ بھائی میری جان مجھے پیاری، ان کے واسطے میں جان دے دینا، کیا یہ منافق کہے گا؟ مخلص کہے گا ارے یہ جان کیا، مجھے 100 جان بھی مل جائے تو نبی کے قدم پہ میں نچھاور کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں مبتلا کیا مسلمانوں کو۔ کیوں مبتلا کیا؟ جو منافق ہوگا وہ یہ کہے گا کہ بھائی اتنی مصیبتیں ہیں، مسلمان بن گئے تو اتنی مصیبتیں، یہ سوچ کر ہٹ جائے گا۔ جو پکا مسلمان رہے گا وہ قائم رہے گا، صبر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کون پکا مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے۔ بعض صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز بھی بتا دیے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 علم میرے پاس، یہ ایک علم ہے جسے میں لوگوں کو واضح کر دیا، بتا دیا، اور ایک علم ایسا ہے جسے میں راز ہی رکھا ہوں، ظاہر نہیں کر سکتا، کروں گا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ کون کون منافق ہیں بتا دوں گا میں۔ جب میں بتاؤں گا تو منافق میرے دشمن بن جائے گا۔ دیکھیے برے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی برائی بتائیں گے تو برائی سے رجوع نہیں کرے گا، بلکہ جو برائی بتاتا ہے اس کا ہی دشمن بن جائے گا۔ تو ایسے کئی راز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حذیفہ بن یمان، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہتے ہیں، تو الغرض پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اے مومنو، تم میں 2 قسم کے لوگ ہیں، یہ خبیث ہے، دوسرا طیب ہے۔ خبیث کا معنی گندا، ناپاک، اسی لیے ہم مسجد میں خبیث ہے کہتے ہیں، یہ اصل میں خبیث نہیں، خبیث مسجد کے اندر تو خبیث ناپاک جن نہیں ہوتا، بلکہ مسجد کے اندر جو استنجا خانے ہوتے ہیں جو کھلے رہتے ہیں، وہاں پر لوگ احتیاط کے بغیر چلے جاتے، تو اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جنگلوں کے اندر کوئی نہ کوئی خبیث رہے گا۔ یہ اصل میں خبیث نہیں ہے، خبیث ہے۔ خبیث کو ہم بے کو بولنا پسند نہیں کرتے، ہم بے کو واو میں بدل جاتے، جیسے کباب ہے، اسے ہم کباب نہیں بولتے، مدرسہ والے کباب بولیں گے، بے کو ہٹا کے واو لگائیں گے۔ ویسے خبیث میں بھی بے کو ہٹا کر واو لگا کے خبیث کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے الخبیث کہا، خبیث کا مطلب ناپاک۔ دیکھیے جب ہم استنجا خانے کو جاتے ہیں، ٹائلٹ کو جاتے ہیں، تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث ناپاک مرد جن، خبائث ناپاک عورت جن، ایک خبث ہے، دوسرا خبائث۔ خبث خبیث کی جمع ہے، خبائث خبیثتن کی جمع ہے، یعنی جنات میں مرد جن عورت جن دو بھی، فرشتوں میں مرد فرشتہ عورت فرشتہ نہیں ہے، فرشتے کے اندر جنسیت نہیں ہے، یعنی فرشتوں کو سیکس کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، میل فرشتہ فیمیل فرشتہ نہیں کہہ سکتے، فرشتہ فرشتہ ہے۔ مگر جن کے اندر مرد جن بھی ہوتا ہے
عورت جن بھی ہوتی ہے، جو جن اچھا ہوتا ہے وہ تو اچھا ہے، وہ اذیت نہیں دیتا. جو خبیث ہوتا ہے، گندا، اس سے پناہ مانگتے. کب؟ جب ہم استنجا خانے کو جاتے ہیں، کیونکہ جگہ گندی ہے، وہاں گندے جنات ہوتے ہیں. جگہ بھی ناپاک ہے، وہاں ناپاک جنات ہوتے ہیں. دیکھیے جب یہ لفظ خبیث آ گیا تو مجھے یہ دعا یاد آ گئی، تو میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کروں. حقیقت میں کہاں بول رہا ہوں، پروردگار عالم بلوا رہا ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر دو قسم کے مسلمان بتائے، یہ خبیث مسلمان، یہ طیب مسلمان، یعنی ناپاک جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، وہ ہے منافق. تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اے مومنوں اللہ تعالیٰ تم کو غیب نہیں بتائے گا. عام مومنوں کو اللہ تعالیٰ غیب نہیں بتائے گا. اس لیے عام مومن یعنی کامن مسلمان، یہ لوگ نہیں پہچان سکتے کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے، نہیں پہچان سکتے. مگر رسول کو اللہ اس حالت میں نہیں رکھتا، رسول کو بتا دیتا ہے، رسول کو بے خبر نہیں رکھتا. اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسولہ، اپنے پیغمبروں میں سے چنتا ہے، یعنی پیغمبر کو ہی چن کر اللہ تعالیٰ غیب کا علم دے دیتا ہے. من یشاء، جن پیغمبروں میں جن کو اللہ غیب کا علم دینا چاہتا ہے انہیں دے دیتا ہے. اب تمام پیغمبروں کے سردار کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جملہ پیغمبروں کو غیب کا جو علم دیا گیا، جملہ پیغمبروں کو غیب کا جو علم دیا گیا، وہ تمام غیب کے علوم کو ملا لیا جائے تو حضور کا علم اس سے بھی بڑھ کر، ہمارے نبی کا علم دریا اور دیگر پیغمبروں کا علم خطرہ ہے. اور ہر پیغمبر کا علم دریا ہے، سارے ولیوں کا علم خطرہ ہے پیغمبر کے علم کے آگے. اور ایک ولی کا جو علم ہوتا ہے اس کے آگے عام مومنوں کا علم ایک خطرہ ہے. اللہ کا علم، اس کے مقابلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کو خطرہ بتاتے ہیں. رب کا علم دریا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے دشمنوں سے بے خبر رکھے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے. کیا اللہ اپنے محبوب کو اس طرح کمزور بنا کر رکھے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں جن کو چاہتا ہے چن کر انہیں غیب کا علم دے دیتا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا. قرآن نے ایک جگہ کہا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، وہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. دیکھیں لفظ نبی پہ آپ غور کیجئے. نبی کا جو لفظ ہے وہ نبؤ سے مشتق ہے، اور نبؤ کا معنی ہے خبر. کیسی چیز کی خبر؟ وہ خبر جسے عام طور پر لوگ نہیں جانتے، ویسی خبر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہے. تو نبؤ سے نبیون کا لفظ بنا ہے، یعنی خبر رکھنے والی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. پھر اللہ نے کہا فآمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. رسول کی جمع ہے، ایک رسول کو رسول کہیں گے، اس کا پلورل فارم کیا ہے؟ رسل. واو ہٹا دو، رے کو پیش لگا دو. رسول میں را کو پیش لگانا، واو کو نکال دینا، تو کیا لفظ بنے گا؟ رسول کا لفظ بنے گا. یہ جمع ہے، پلورل ہے، رسول واحد ہے، سنگولر ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ،
اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول جو کہے اسے منظور کر لو، رسول جو کہے اسے تسلیم کر لو، یہی ہے ایمان۔ آرگومنٹ کرنا یہ ایمان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں، کیونکہ نبی جو بھی کہتے ہیں اپنے ذہن سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کا معنی کیا ہے؟ خواہش، ہوائے نفسانی، نفس کی خواہش، تو حضور ہوا سے نہیں بولتے۔ اور ہوا کا دوسرا معنی وہ ہوا ہے جسے ہم ہوا کہتے ہیں اردو میں، عربی میں بھی اسے ہوا کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، نبی ہوا کے بغیر بھی بولتے ہیں، کیونکہ آسمانوں پہ چلے گئے، وہاں بھی حضور نے بات کی، وہاں کون سی ہوا تھی؟ بغیر ہوا کے بھی حضور بول سکتے ہیں، یہ معنی بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے اور متقی رہو گے۔ ایمان اور تقوی دونوں کا ذکر الگ الگ کیا ہے، تو ایمان بنیاد ہے، تقوی اسی بنیاد پر قائم ہونے والی عمارت ہے۔ ایمان اصل ہے، جڑ ہے، اسی جڑ سے نکلنے والا پودا یا درخت تقوی ہے۔ ایمان کے بغیر تقوی حاصل ہو نہیں سکتا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان بھی لاؤ اور تقوی والی زندگی گزارو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اگر یوں کہہ دیتا فَلَكُمْ أَجْرٌ، تمہیں اجر ملے گا، تو یہ بات بھی کافی تھی، لیکن اللہ نے کہا اجر ہی نہیں بلکہ اجر عظیم، بڑا اجر ملے گا۔ اللہ جسے بڑا اجر کہہ دے، اس اجر کی قدر و قیمت کو ہم کیا جانیں گے؟ اس کے آگے دنیا ہیچ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ میتۃ بشاۃ میتۃ الخاھا اہلھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی بکری کے پاس سے ہوا جو بکری مردار تھی، مر گئی۔ الخاھا اہلھا، لوگوں نے اسے پھینک ڈالا تھا، مر گئی بکری، پھینک ڈالا، سڑنے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو دیکھا اور کہا کہ اے لوگو، جو دنیا جس پر تم مر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کی قدر و قیمت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے، جسے لوگوں نے پھینک دیا ہے، پھینک ڈالا، پھینک کر کتنی سڑ گئی ہوگی وہ، اتنی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی قدر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو ان الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے بال کے برابر بھی دنیا کی قدر اللہ کے پاس ہوتی، لما سقا منہا کافرن، کسی کافر کو اللہ دنیا کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ سب کھاؤ، مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے۔ کافر اس لیے کہ اسے آخرت نہیں ملے گی، مومن اس لیے کہ مومن کو ضرورت ہے، ضرورت بھر دنیا کو استعمال کر لو۔
تمہارے لیے کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو ہمیشہ آخرت کی فکر کرو، مگر آخرت سے شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے، آخرت سے ہمیں غافل کرتا ہے، دنیا کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی پریفر کرتے ہو۔ جب بھی فائدے کی بات ہونا ہے تو دنیا کو ریفر بھی کرتے ہو، دنیا کو پریفر بھی کرتے ہو، مگر آخرت کا خیال تمہیں نہیں آتا۔ والآخرت خیر، آخرت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے معلوم؟ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، پرانے تمام صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے، موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہے۔ یعنی جو کتاب میں نے اتاری، ہر کتاب میں میں نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ اے لوگوں دنیا پہ مت مرو، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔